السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ لائیو درس جو ہمارا چل رہا تھا وہ ادھر الحمدللہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، لیکن کنہیں وجوہات کی بنیاد پر ہم اسے نہ کر پائیں۔ کچھ طبیعت برابر نہیں رہی اور برابر مسلسل طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا آمنا سامنا نہیں ہو پایا اور ہم آپ سے مربوط نہیں ہو سکیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا یہ لائیو درس جو چل رہا تھا، آج ہم نے شب برات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور شب برات کے رحمت و برکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس درس میں لائیو ہونا مناسب سمجھا، اور اللہ کے کرم سے آج طبیعت بھی کچھ اللہ کے کرم سے بہت اچھی تھی، تو ہم نے سوچا کہ ضرور اس درس کو کیا جائے تاکہ ہم آپ سے روبرو ہوں۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ شب برات کے تعلق سے ہے کہ شب برات کیا ہے، اس رات کا تذکرہ حدیثوں میں کیا آیا ہے اور اس رات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو شب برات کی اس رات کو، اس مبارک رات کو، اس برکت والی رات کو، اس رحمت والی رات کو معاذ اللہ بدعت بھی کہتے ہیں، یعنی اسلام میں ایک نئی چیز کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اس چیز کا ثبوت، اس چیز کا ذکر کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا۔ تو آج میں ان کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں آیا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جامع صغیر حدیث نمبر 4889 ہے، حضور فرماتے ہیں الشعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں شعبان، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور یہ میں آپ کو حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ حدیث پاک ہے، کتاب کا نام ہے یہ ترمذی شریف، یہ سنن الترمذی ہے، اور سنن الترمذی حدیث کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جسے صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن الترمذی۔ اور اس سنن ترمذی کا باب ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ان حدیثوں کا بیان جو شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں، ان حدیثوں کا بیان۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے دیوانوں حدیثیں سنو۔ عن عروۃ عن عائشۃ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع فقال اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ؟ قلت یا رسول اللہ انی ظننت ان اتیت بعض نسائک فقال ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ ایک رات، جس رات اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اور مصطفیٰ کریم میرے حجرہ مبارکہ میں تھے، میں نے آقا دو جہاں علیہ السلام کو دیکھا، میرے بستر پہ نہیں ہیں، میں آقا دو جہاں علیہ السلام کے پیچھے گئی اور میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ جاتی ہیں جلدی سے اور دیکھتی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک قبرستان میں تشریف فرما ہیں، ایک قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضور واپس ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ جلدی آتی ہیں واپس اور حضور اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں۔ جب اپنے بستر پر لیٹ جاتی ہیں تو حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، دوڑ کے آئی تھی تو حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی۔ حضور اسلام پوچھتے، کہتے ہیں عائشہ کیا ہوا،
کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ڈرتی ہو کہ اللہ و رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ نہیں نہیں عائشہ، ایسا نہیں۔ اے عائشہ، یہ وہ رات ہے جسے 15ویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ حدیث کے جملے سماعت کیجئے۔ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے کہ جسے 15ویں شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، کہ بے شک اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو اپنی تجلیوں کے ساتھ آسمان دنیا کی جانب اجلال فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب نزول اجلال فرماتا ہے، اور جب اللہ نزول اجلال فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، تو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی امت کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ رات بخشش کی رات ہے۔ اس رات کو کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اسے براءت کی رات کہا گیا ہے، لیلۃ الشک، یعنی چھٹکارے کی رات۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے چھٹکارا دے، جہنم سے چھٹکارا دے، چھٹکارے کی رات بھی اسے کہا گیا ہے۔ لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات بھی اس کو کہا گیا ہے۔ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات بھی اسے کہا گیا ہے۔ اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں جو آیت کریمہ نازل فرمائی، انا انزلناہ لفی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ، ہم نے یہ قرآن آسمان دنیا کی جانب جس مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری فرماتے ہیں، تفسیر ساوی، تفسیر جمل، تفسیر روح البیان وغیرہ بہت سی تفاسیر میں مفسرین تفسیر فرماتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو رات ہے وہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے۔ 15ویں شعبان کی رات ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ یہ لیلہ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے، مبارک رات ہے، اچھی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ برکت والی رات ہے۔ تو حدیث پاک میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کا نام بنی کلب ہے، اور بنی کلب کے پاس اتنی بکریاں کہ شارحین فرماتے ہیں جب ان کی بکریاں پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تو پہاڑ ڈھانپ لیتی، ان کی بکریاں اتنی پہاڑوں پر ہوتی کہ پہاڑ ڈھانپ لیتی، تو ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث پاک سنانے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ شریف ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ؟ حضرت علی بن ابی طالب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ حدیث پاک ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہو، نصف شعبان کی رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں عبادت کیجئے، فقوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کیجئے، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھیے، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں غروب شمس سے ہی، یعنی سورج جیسے ہی ڈوبتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب اپنی تجلیوں کو بکھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی جانب اپنی تجلیوں کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے۔ فیقولو، تو اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ الا مسترزق فارزقہ، کیا ہے کوئی رزق چاہنے والا، رزق طلب کرنے والا، رزق مانگنے والا کہ میں اسے روزی دے دوں؟ الا مبتلا، کیا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، کیا کوئی فریاد رس ہے؟ فاعافیہ، کہ میں اسے اس کی پریشانیوں سے نجات دے دوں؟ کیا کوئی ہے ایسا؟ الا کذا الا کذا، اللہ فرماتا رہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات میں نزول اجلال فرماتا ہے تو اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتا ہے، مگر شرک کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، مگر شرک کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، کسی نفس کو قتل کرنے والے کی بخشش نہیں فرماتا، کسی چغل خور کی بخشش نہیں فرماتا، دائمی شراب کی بخشش نہیں فرماتا، اور زنا پر اصرار کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتا۔ جو زنا پہ اصرار کرتا ہے، جو زنا پہ اصرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا، جو شرک کرتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو اے لوگو، اللہ کی آج بخشش کی رات ہے، آج اللہ سے سوال کی رات ہے، آج اللہ سے دعا کی رات ہے، آج اللہ سے طلب کی رات ہے، تو اس سے مانگ لو جو مانگنا ہے، بخشش مانگنا ہے بخشش مانگ لو، جو بھی طلب کرنا ہے اس رب قدیر سے طلب کر لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ اور آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، معافیاں بھی مانگیے، چغلی جن کی ہے، غیبت جن کی ہے، جن کے تعلق سے آپ نے جن کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ان سے بھی معافیاں مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی آج کی رات بخشش فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں فرماتا ہے، اس رات میں ماں باپ کو ستانے والے کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ جو ماں باپ کا عاق والد ہو، والدہ ہو، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے اس رات میں۔ تو اگر آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے، آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے، تو اپنے باپ سے، اپنی ماں سے بخشش مانگیے، بخشش مانگیے، اور ان سے معافی کا پروانہ طلب کیجئے کہ اے مالدہ، اے والدہ، اے والد، آپ معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکے۔ اس رات میں آپ سے عرض کرتا، بہت سے لوگ ہیں جو اس رات کو، میں نے کتنی پوسٹیں دیکھی، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، فرقہ پرستی آپ کرتے ہیں اور سنیوں کے سر الزام دیتے ہیں کہ سنی فرقہ پرستی کرتا ہے۔ نہیں، سنی فرقہ پرستی نہیں کرتا، سنی اپنے مذہب کا اعلان کرتا ہے، سنی اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا ہے، فرقہ پرستی نہیں کرتا۔ فرقہ پرستی آپ کرتے ہیں۔ آج میں نے فیس بک کھولا، واٹس ایپ کھولا، اسٹیٹسوں کو کھولا، کتنے لوگوں کے اسٹیٹسوں پہ لگا تھا کہ شب بارات بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیا یہ ترمذی، ابن ماجہ، مسند امام احمد ابن حنبل، بہقی، جامع صغیر، ان کتابوں میں جو حدیثیں موجود ہیں یہ بدعت پر دلالت کرتی ہیں؟ یہ حدیثیں آپ کہیں گے حدیثیں ضعیف ہیں، یاد رکھیے فضائل اعمال میں حدیثیں ضعیف پر عمل کرنا بہتر و مستحب ہے، مستحسن ہے۔ فضائل اعمال پہ ضعیف حدیثوں پر بھی عمل کیا جاتا ہے، فضائل اعمال پر یہ حدیثیں موضوع نہیں ہیں۔ جب چند حدیثیں ملتی ہیں اور ایک حدیث دوسری حدیث کو تقویت پہنچاتی ہے، مضبوطی پہنچاتی ہے، ان کے اسٹیٹسوں پہ میں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ شب بارات بدعت ہے، شب بارات کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں اگر نہ دیکھ پائیں ان حدیثوں کو کہ شب بارات کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں، تو آپ اپنی آنکھوں کا علاج کرائیے، لیکن خدا کے لیے ہم سنیوں کے عمل میں دخل مت ڈالیے، سنیوں کو منع مت کیجئے کہ آپ شب بارات مت منائیے۔ شب بارات منائیں گے تو بدعتی کہلائیں گے، شب بارات منائیں گے تو بدعتی ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے انصاف کیجئے، کتابیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں، یہ حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ آج کی رات میں بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، اللہ ہر مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں آج کی رات مانگتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ شب بارات بدعت ہے، تو بدعت نہیں ہے۔ ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا، بڑا عمدہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے جاتے ہیں۔ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، بڑا حسین پتھر دیکھتے ہیں، وہ پتھر کی چٹان ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو اس پتھر میں کیا ہے؟ اے موسیٰ دیکھنا چاہتے ہو اس پتھر میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا عجائب ہیں یہ، اے اللہ اس پتھر میں کیا عجائب ہیں، دکھا ہمیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اپنا عصا ماریے، پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو اس میں عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اس میں عبادت کر رہا ہے بیٹھا، اور ایک جانب انگور کا درخت ہے، ایک جانب ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ جب پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، جب بھوک لگتی ہے اس انگور کے درخت سے پھل کھاتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ برابر کئی سو سال گزر گئے،
اللہ کی اسی طریقے سے وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، کئی سو سال سے اللہ کی اسی طرح سے عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اس شخص کے معاملے پر، تو اس شخص نے، اس عبادت کرنے والے شخص نے کہا کیا تم میرے معاملے پر تعجب کرتے ہو؟ نہیں نہیں، سنو، آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی رات دی جائے گی جس رات کا نام 15ویں شعبان کا کہا جائے گا، جسے شب برات کہا جائے گا۔ اس شب برات میں اگر کوئی ایک رات عبادت کرے گا تو میری 300 سال سے بھی زیادہ عبادتوں کا برابر ہو جائے گا حصہ۔ وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے اجر عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے مہربان ہے کہ 300 سال کی عبادتیں ایک طرف اور اس رات میں عبادتوں کا صلہ ایک طرف، ساری راتیں ایک طرف اور اس رات میں عبادتوں کا صلہ ایک طرف۔ اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے پاس بھی موبائل پہ، فون پہ، واٹس ایپ وغیرہ پر میرے پاس بھیجا معافی نامہ۔ معافی نامے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو معافی نامے کا مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ معافی نامہ یہ جو آپ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، معافی مانگنا اچھی چیز ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنا چاہیے، آپ ایک دوسرے سے معافی طلب کیجئے، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ایک رسم مت بنائیے معافی کو۔ جیسے آپ نے آج رسم بنا دیا ہے ایک معافی کو، کہ معافی آپ کی نگاہوں میں ایک رسم ہو گئی ہے، کوئی کسی کے پاس بس فارورڈ کیا اور میسج گروپ میں بھیج دیا، جس کی وجہ سے گروپ میں لوگ میسج پڑھنا بند کر دیتے ہیں، معافی نامے والے میسج پڑھنا ہی بند کر دیتے ہیں، آپ کے میسج ہی لوگ نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ رواج جو آپ نے بنا لیا ہے معافی کا، یہ مت بنا۔ اپنی غلطیوں کو یاد کیجئے، ہم نے کس سے کتنا قرض لیا ہے، ابھی قرض نہیں دیا ہے، کس کا کتنا پیسہ فلاں وقت میں مارا ہے، اسے یاد کیجئے، کس کو کب ہم نے کی ہے، کس کو کب ہم نے گالی دی ہے، کس کو کب ہم نے ستایا ہے، کس کے ساتھ ہم نے بدسلوکی کب کی ہے، ان ساری چیزوں کو یاد کیجئے، ان لوگوں کو یاد کیجئے، اور پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں سے معافی مانگیں، چن چن کر کے آپ ان سے معافی مانگیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ فون لگائیں اور فون پر پھر کہیں بھائی صاحب فلاں غلطی ہم سے ہو گئی تھی، بھائی صاحب فلاں وقت ایسا آیا تھا اور ہم سے یہ غلطی ہوئی تھی، بھائی صاحب معاف کر دیجئے۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے، یہ رسم مت بنائیے۔ ہمیں پہچانتے بھی نہیں، ہمارے پاس میسج بھیج دیا کہ بھائی صاحب معاف کر دیجئے۔ جن کے ساتھ غلطیاں کی ہیں ان سے آپ معافی نہیں مانگ رہے ہیں، اور جنہیں پہچانتے بھی نہیں ان سے آپ معافیاں مانگ رہے ہیں، گروپ میں بھیج کر کے آپ معافیاں مانگ رہے ہیں۔ آپ گروپ کے ایڈمن کو بھی نہیں جانتے ہیں، گروپ میں ممبران کو بھی نہیں جانتے ہیں، آپ گروپ میں بھیج کر کے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ اتنے میسیجز آتے ہیں کہ لوگ اس معافی نامے کے میسج کو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فقط رسمی معافی مت مانگیے، حقیقی معافی مانگیے۔ اور وہ حقیقی معافی کیا ہے؟ حقیقی معافی یہ ہے کہ آپ اللہ سے پہلے شرمندہ اور نادم ہوئیے، حقوق اللہ سے معافی مانگیے، پھر اس کے بعد اس بندے کے پاس فون لگائیے، بتائیے کہ بھائی صاحب ہم سے فلاں غلطی ہوئی، یا ہم سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی معاف کر دیجئے۔ تو یہ معافی کا صحیح طریقہ ہے، شرمندگی کے ساتھ، اور آئندہ تکلیف نہ پہنچانے کا یہ عہد کیجئے۔ تو اس طرح سے آپ معافی مانگیے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اور ایک چیز اور میں عرض کروں، آج کافی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، چونکہ کہ حضرت نفلیں کیا پڑھنا ہے، آج کی رات میں کیا کیا عبادتیں کرنا ہیں۔ تو دیکھیے، آج کی رات میں آپ اپنی قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی عمر بھر میں۔ قضائے عمری کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسی نماز ہوگی جو آپ کی ساری عمر بھر کی قضا معاف کر دے گی، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہر نماز کو آپ کو علیحدہ علیحدہ قضا، یعنی جتنی قضا آج آپ کی رات میں پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، خوب پوری رات قضائیں پڑھیے، اور آئندہ قضا نہ کرنے کا ارادہ کیجیے۔ تو قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں آپ، نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ، نفل نماز اور تہجد کے بارے میں کئی لوگوں نے سوال کیا تھا۔ شمشیر بھائی نے سوال کیا تھا سرکھیت نیپال سے کہ حضرت یہ تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو تہجد کی نماز یہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ کوئی اس کے علیحدہ پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی ایکسٹرا طریقہ ہو اس کے پڑھنے کا، نہیں۔ آپ عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد تھوڑا سا سو لیں، اور سونے کے بعد جتنا بھی وقت آئے گا آپ کا، اس کے بعد جو آپ نفل نماز پڑھیں وہ تہجد آپ کی کہلائے گی۔ جو آپ سو کر کے اٹھیں گے اس کے بعد رات کے جتنے بقیہ حصے میں آپ نماز پڑھیں گے وہ آپ کی تہجد کہلائے گی۔ تو تہجد کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ حضور اسلام سے 8 رکعت تک ثابت ہے۔ اس کے پڑھنے کا کوئی ایکسٹرا علیحدہ طریقہ نہیں ہے، تہجد پڑھنے کا وہی طریقہ ہے۔ اور ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حضرت صلاۃ التسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟
صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ، تو چونکہ سال میں ایک ہی بار لوگ پڑھتے ہیں زیادہ تر، اس حدیث پاک اس صلاۃ التسبیح نماز کی بہت فضیلتیں آئی ہیں حدیث پاک میں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کی فضیلتیں اگر جان لے انسان تو نہ چھوڑے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اے چچا اگر تم سے ہو سکے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھو، اور اگر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، ورنہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو صلاۃ التسبیح ضرور پڑھو۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صلاۃ التسبیح نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیے، صلاۃ التسبیح کی نیت باندھیے۔ نیت باندھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنا ہاتھ لائیں گے، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب جب آپ ناف کے نیچے باندھیں گے تو آپ تسبیح پڑھیں گے۔ کون سی تسبیح پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم بحمدک، پڑھنے کے بعد آپ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ کو 15 بار پڑھنا ہے۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ پھر سے سن لیجئے کہ آپ نیت باندھیے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتا ہوا آپ اپنا ہاتھ ناف کے نیچے لائیں اور باندھ لیں، اور اس کے بعد ناف کے نیچے باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم 3 بار کہیں گے، پھر رکوع میں 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، پھر آپ 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہنے کے بعد آپ 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے، 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جائیں گے، 10 بار تسبیح کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد آپ پڑھیں گے۔ تو ایک رکعت میں آپ کو 75 بار، ایک رکعت میں آپ کو 75 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 بار جب آپ کھڑے ہوں گے فوراً تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد 15 بار آپ کو پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع میں آپ کو 10 بار پڑھنا ہے، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، پھر سجدے میں 10 بار پڑھنا ہے، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر سجدے میں آپ کو 10 بار پڑھنا ہے۔ تو ایک رکعت میں 75 بار ہو جائیں گی، اور 4 رکعت میں 300 بار یہ تسبیح ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے چاروں رکعت آپ کو پڑھنی ہے، کوئی سورت کی تخصیص نہیں ہے، جو سورت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنے کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ پوچھا تھا، میں نے ان کو صلاۃ التسبیح کا یہ طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے بھائی حلوے کو بدعت کہتے ہیں، حلوے کو بدعت کہتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوۃ والعسل، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حلوہ اور شہد کو یا کسی میٹھی چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حلوہ اور کسی میٹھی چیز کو یعنی شہد کو یا میٹھی چیز کو پسند فرماتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو چونکہ مسلمانوں یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس میں تقدیر جو سال بھر پیش آنے والے امر ہوتے ہیں 15ویں رات میں وہ سارے لکھے جاتے ہیں۔ سال بھر کس کی موت آنی ہے، اس سال کس کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوگا، کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کس کو کیا کرنا ہوگا، کس کو کیا کرنا ہوگا، یہ سارے کام مدبرات امر فرشتے جو ہیں ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اسی رات میں۔ تو اس رات میں چونکہ مسلمان حلوہ بناتا ہے اور ایک دوسرے کو کھلاتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے، نظر نیاز کراتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراتا ہے تو مسلمان کا دل خوش ہوتا ہے، اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا، عمدہ، مستحسن، بہتر کام ہے۔
اسے ناجائز و حرام کہنے والوں سے ہم دلیل طلب کرتے ہیں کہ ناجائز و حرام اسے کن دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی کام کو ناجائز اور حرام کہنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ کوئی کام کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ناجائز و حرام کسی کام کو کہے مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناجائز و حرام کہا ہو تو آپ کہیے۔ کوئی ایک دلیل لائیے جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات میں حلوہ پکانے کو ناجائز و حرام کہا ہو، حلوہ کھانے کو ناجائز و حرام کہا ہو۔ تو حلوہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھی غذا ہے، مرغوب غذا ہے، مسلمانوں کو اچھی لگتی ہے، سال بھر میں اسی بہانے اکٹھا ہوتے ہیں اور حلوہ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں۔ حضور اسلام کو بھی میٹھی چیزیں پسند تھیں، تو اس بنیاد پر اچھی چیزیں پکا کر کے اور ثواب حضرت اویس قرنی کو عام طور سے پیش کرتے ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی جو بہت کبار تابعین میں سے تھے اور حضرت اویس قرنی جو شیدائے رسول تھے، عاشق رسول تھے، ان کو یاد کر کے آج کے دن مسلمان ان کے نام سے نظر نیاز دلاتا ہے، فاتحہ دلاتا ہے، جس فاتحہ کا ثبوت یہ قرآن و سنت میں موجود ہے، جس فاتحہ کا ثبوت یہ علماء اور بزرگان دین کی کتابوں اور ہمارے اور ان کے بزرگان دین کی کتابوں سے بھی ثابت ہے، وہ فاتحہ دلاتا ہے۔ تو یہ جائز ہے۔ جو اس کو بدعت کہے، ایسے خرافاتی، ایسے بدعتیوں اور ایسے امت میں فرقہ پرستی کرنے والوں کی بات آپ ہرگز نہ سنیں۔ آپ حلوہ بنائیں، فاتحہ دلائیں، عبادتیں کریں، نظر نیاز کریں، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ بقیہ چونکہ کئی دنوں کے بعد میں آیا ہوں اور کئی دنوں کے بعد یہ درس ہمارا آپ کے سامنے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ آج کی رات میں نے شب بارات کے تعلق سے سوچا کچھ بتا دیں، تو اس وجہ سے میں آپ کے پاس آ گیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں آپ حضرات کی اللہ تعالیٰ مجھے مکمل شفا و صحت عطا فرمائے، مکمل صحت یابی عطا فرمائے، تو میں آپ کے ساتھ یوں ہی درس میں، لائیو درس میں پیش آتا رہوں گا۔ اور ہماری بھی طبیعت کئی دنوں سے علیل تھی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آیا۔ آئیے دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے پاک پروردگار عالم، اپنے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہماری اس مختصر سی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ اس رات میں ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیکیوں سے قریب فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے دور فرما دے، میرے مولا ہمیں گناہوں سے دور فرما دے۔ اے مالک و مولا اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ جو مسلمانوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، یا اللہ بلائیں، مصیبتیں، یا اللہ بیماریاں ہیں، یا اللہ ان سبوں سے یا اللہ تو مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مہاماری، اس بیماری، یا اللہ مصیبت سے ہم سبوں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس رات کے صدقے و طفیل یا اللہ ہم سبوں کو محفوظ و مامون فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں دبے ہیں، یا اللہ انہیں قرض سے سبکدوش عطا فرما۔ یا اللہ جو نیک اولاد کے خواہاں ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو حلال روزی کے طلبگار ہیں مالک و مولا انہیں حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے مجھ گنہگار، سیاہ کار، بدکار کو یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے و طفیل یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اس رات میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کام کو کہے مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو ناجائز و حرام کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض میں